بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ۔ اسلام میں اولاد کے اوپر والدین کا حق سب سے اہم اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے والدین سے حسن سلوک اور اپنی عبادت کا حکم ایک ساتھ دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا ہے۔ ان آیات کریمہ میں خداوند عالم نے جہاں بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں انہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کا حکم بھی دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کریمہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں احسان کے معنی کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح ان کی ہم نشینی میں رہو، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی ان کی خدمت میں حاضر کر دو، چاہے وہ مستغنی ہی کیوں نہ ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اولاد کے اوپر والدین کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، مختصر یہ سمجھ لو کہ وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی آخرت میں انسان انہی والدین کے ذریعے جنت یا جہنم تک پہنچے گا، جیسا کہ اسی بات کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا ہے، الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگرچہ اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کے بارے میں بکثرت احادیث موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ماں کے حقوق اور مرتبہ کے سلسلے میں مزید تاکید اور اولویت پائی جاتی ہے، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالہ حقوق میں اس کی طرف اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اس کے بعد خداوند عالم نے تمہاری گردن پر تمہاری والدہ کا حق واجب قرار دیا ہے، اس کے بعد تمہارے والد کا حق ہے، اور پھر تمہاری اولاد کے حقوق ہیں۔ آخر میں آپ نے ماں کے حقوق کی وضاحت کرتے ہوئے ان الفاظ میں اس کی وضاحت فرمائی، ماں کا یہ حق ہے کہ تم یہ یاد رکھو کہ اس نے تمہارے بوجھ کو اپنی شکم میں اتنے دن تک اٹھایا ہے جس کو کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اپنا خون دل پلایا ہے اور ایسی غذا دی جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، اور اس نے اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، بال اور کھال بلکہ اپنے پورے وجود کی تمام توانائیوں کے ساتھ بخوبی ہنستے اور مسکراتے ہوئے اپنی تمام ناگواریوں اور مشکلات کے ہر بوجھ کو بآسانی اٹھا لیا، یہاں تک کہ دست قدرت نے تم کو اس کے وجود سے جدا کر دیا اور تمہارے قدم زمین پر پہنچ گئے، تم پیدا ہو گئے، پھر بھی وہ اس پر خوش اور راضی رہی کہ چاہے خود بھوکی رہے مگر تم کو سیر کرتی رہے، اور تم کو لباس پہنائے چاہے خود بے لباس رہنا پڑے،
تمہیں سیراب کرے، چاہے خود پیاسی رہے، خود دھوپ برداشت کر لے مگر تمہیں اپنے سائے میں رکھے، اور خود زحمتیں برداشت کر کے تمہیں نعمتوں سے سرشار کر دے، اور بیدار رہ کر تمہیں خواب شیریں کے موقع فراہم کر دے۔ اس کا شکم تمہاری خلقت کا ظرف، اس کی گود تمہارا گہوارہ، اس کا سینہ تمہیں سیراب کرنے والا چشمہ، اور اس کا پورا وجود تمہارا محافظ تھا۔ اس نے تمہارے لیے دنیا کی ہر سردی اور گرمی کو براہ راست اپنے اوپر سہ لیا، لہٰذا تم اس مقدار میں اس کا شکریہ ادا کرو، اور یہ تمہارے لیے ناممکن ہے مگر یہ کہ خداوند عالم کی توفیق اور امداد کے سہارے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے باپ کے حق کا یہ فلسفہ بیان کیا، اور اپنے باپ کے حق کے بارے میں تمہیں یاد رہے کہ وہ تمہاری اصل اور بنیاد ہے، اور تم اس کی شاخ ہو، اگر وہ نہ ہوتا تو تمہارا وجود بھی نہ ہوتا، لہٰذا اپنے اندر تمہیں اگر کوئی ایسی نعمت نظر آئے جو تمہیں اچھی لگے تو دھیان رکھنا کہ تمہارا باپ ہی ان نعمتوں کی اصل بنیاد ہے، لہٰذا حمد خدا کرو اور ان نعمتوں کے برابر اس کا شکر ادا کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ماں کی مہربانیوں کی جو نقشہ کشی فرمائی، اس سے ماں کی ممتا بالکل مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جو کہ رحمت الہیہ کا ایک نمونہ ہے، کیونکہ آغوش مادر جس لطف و محبت اور ممتا سے معمور ہوتی ہے اس کا ادراک ہمارے لیے ناممکن ہے۔ نمبر 2، بد اخلاقی سے پرہیز۔ کسی ناگوار بات میں انسان کا سب سے معمولی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے اف نکل جاتا ہے، اور اف وہ آواز ہے جو کسی معمولی افسوس کے لمحات میں انسان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ خداوند عالم کو اتنا معمولی اظہار شکوہ بھی والدین کے بارے میں برداشت نہیں ہے، اسی لیے اس نے مومنین کو اف تک کہنے سے یا کرنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آنکھ ہونے کے لیے سب سے معمولی چیز اف کہنا ہے، اور اگر خداوند عالم کی نظر میں کوئی اور چیز اس سے حقیر اور معمولی ہوتی تو وہ اس سے بھی منع فرما دیتا، لہٰذا جب پہلے مرحلے میں اف تک کرنے سے منع کر دیا گیا ہے تو اگر کوئی انہیں برا کہے یا بلند آواز سے ان سے بات کرے یا انہیں جھڑک دے تو اس کا کیا حال ہوگا، کیونکہ اف کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ اس گناہ کبیرہ کے بعد جو لوگ آگ ہو جاتے ہیں، اگر خداوند عالم دوسرے گناہان کبیرہ کے عذاب کی طرح ان کا بھی سخت حساب لے اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔